اسلام تو غلامی کو اپروو کرتا ہے، اگر نہیں تو جس طرح دوسرے گناہ شراب، زنا، یہ سود سب کچھ منع کیا ہے قرآن میں، اسی طرح غلامی کا کیوں نہیں منع کیا گیا؟ اس طرح کے سوال کمیونسٹ آئیڈیالوجی نے مسلمان یوتھ کے اندر انجیکٹ کیا، وہ آگے اسی طرح کے سوال پروموٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں زہیب شوکت، اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اسی سوال کے جواب کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کمیونسٹ نے ہمارے اسلام یوتھ کا جو فیتھ ہے وہ شیک کر دیا ہے، اس طرح کہ جب ہر میجورٹی آف صورتیں یہ بولتی ہیں کہ سب مسلمان ایکول ہیں، تو غلامی کا کیوں نہیں منع کیا گیا؟ ہم اس کا جواب دیں گے آگے جا کے اسلام کیا بولتا ہے، اور اسی طرح کہ یہ کس طرح کا دین ہے جو غلامی کو اپروو کرتا ہے، اور وہ جمپ پہ چلے اس طرح کنکلوژن پہ چلے جاتے ہیں کہ اسلام بہت پرانا دین ہے اور آج اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ رکتے ہیں، تھوڑا ہسٹوریکل فیکٹس پہ جاتے ہیں، رومن امپائر کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ غلام کو ایک اپنی کاموڈیٹی سمجھا جاتا تھا، ایک انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو کوئی بھی رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، وہ وار میں پکڑے جاتے تھے اور انہیں اپنی لگژریز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ان کو بڑے بڑے ہیوی مینیکلس زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، ان کو نہ صحیح کھانا کھلایا جاتا تھا، ان کو گندے بدبودار قسم کے سیلس میں سلایا جاتا تھا۔ اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں رومن سویلائزیشن کی، جسے آج کا یورپ اور امریکہ بولتے ہیں۔ وہ غلاموں کو تلواریں دیتے تھے اور آپس میں ایک فیسٹیول کرواتے تھے، ان کو آپس میں لڑواتے تھے، جس نے ایک دوسرے کو جان سے مار دیا پہلے وہ جیت گیا، اور کوئی غلام مرتا تھا وہاں پہ تالیاں بجنا شروع ہو جاتی تھیں۔ ان کے لیے صرف لگژری تھی، وہ اپنی لگژری کے لیے مسلمانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ۔ پھر اسلام آتا ہے اس طرح سین پہ، وہ سب سے پہلے ہیومن ڈگنیٹی کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو واپس ریسٹور کرتا ہے۔ 3 یہاں پہ احادیث میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے He who kills his slave, we shall kill him. Who mutilates his nose, we shall cut his nose. And who geld our slave, we shall geld it in return. یہ دیکھیں اس پہ یہ جو ایک سلیو کو مارے گا ہم ان کو ماریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں ڈگنیٹی اس طرح انہوں نے ریسٹور کی۔ ایک اور احادیث ہے، ماسٹر اینڈ سلیو آر الائک، یو آر آل سنس آف آدم اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ۔ بولے آدم مٹی سے پیدا کیا اور سارے ایکول ہیں، یا ماسٹر ہو سلیو وہ سارے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایکول ہیں۔ ایک اور ہے، دیر از نو سپیریئر فار این عرب نار فار بلیک مین نار فار اوور اے ریڈ ون نار اے ریڈ اوور اے بلیک مین سیو ڈیو ٹو پائٹی۔ آگے اسلام بولتا کیا ہے؟ اسلام ٹولڈ دا ماسٹرز دیٹ دے شوڈ بی فیئر اینڈ گڈ ان دیئر ڈیلنگس ود دی سلیو۔ ماسٹرز کو حکم دیتا ہے کہ وہ فیئر رہیں، ان کی ڈیلنگز جو ان کے حق ہیں وہ پورے دیں، ان کو ایک بیسک نیسیسٹیز ساری پوری کریں۔ ایون مسلمانوں کو ان کے ماسٹرز کو الاؤ کیا کہ وہ اپنی سلیو گرلز سے شادیاں تک کریں، اس طرح کی ویلیو دی ہے ایک اسلام نے غلاموں کو۔ ماسٹرز ور ڈسکرائبڈ ایز بردر آف ٹو دیئر سلیو۔ ایون مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ ماسٹر ہو سلیو ہو، سارے بھائی ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے اسلام نے غلاموں کو، سیئنگ نن آف یو شوڈ سے دس از مائی سلیو اینڈ دس از مائی سلیو گرل۔ اب یہاں تک کہ احادیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی یہ نہ بولے کہ یہ میرا غلام ہے یا پھر یہ میری فیمیل سلیو گرل ہے، یہ بولیں دس از مائی مین اینڈ دس از مائی میڈن۔ اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ ایون آپ ان کو غلام بھی نہ بلاؤ۔ ایک پیرابل آف ہارس اینڈ سلیو، ایک واقعہ آتا ہے اسلام میں کہ ایک ماسٹر جا رہا تھا، اپنے گھوڑے پہ سواری کر رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ تم اکیلے کیوں گھوڑے پہ بیٹھے ہو، آگے غلام۔ پھر بعد میں انہیں یہ سبق دیا کہ تھوڑی دیر آپ بیٹھو، تھوڑی دیر وہ بیٹھے، نہ غلام تھکے نہ آپ تھکو، ایکول رائٹس کی بات کی انہوں نے۔ اس طرح کی بڑے واقعات آتے ہیں ہمارے پاس اسلام میں، ہم لوگ اگر پیچھے پڑھیں۔ سلیو نو لانگر کاموڈیٹی، ابھی نا ایک سلیو کو، غلام کو ہیومن بینگ کا رتبہ دیا گیا، انسان کا رتبہ دیا گیا، ان کی رائٹس کی بات کی گئی ہیں۔ رائٹرس ایون جو یورپ کی پہلی ارلی رائٹرز ہیں وہ بھی یہ بولتے ہیں کہ اس طرح کی ہیومینٹی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جو اسلام لایا ہے رائٹس کے بارے میں، اس نے غلاموں کو آزاد کروایا۔ اب ہم لوگ ان کنٹراسٹ ہندو ریلیجن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کاسٹ سسٹم بنایا ہوا ہے، جیسے برہمنس وہ سب سے اعلیٰ کاسٹ ہے، اس کے بعد ان کے آتے ہیں ڈیلٹس جو سدراز جسے بولتے ہیں، وہ انٹچیبلس بولتے ہیں انہیں، ان کو ان کے قریب نہیں جاتے، ان کو ہیومیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو مطلب سب سے بدتر ان کا مقام ہے اس سوسائٹی میں۔
اسلام پرفیکٹ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے ماسٹر اور سلیو کے بیچ میں. ایون ماسٹرز کو منع کرتا ہے سلیو کو تھپڑ مارنے سے, ایک ہاتھ اٹھانے سے, ایون ایکسیپٹ اگر وہ کوئی پرپس ہو, وہ کوئی اسلام سے باہر جائے یا پھر اس طرح کی کوئی غلط کام پھیلائے, اس صورت میں کوئی ایکسیپشنز ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں. انہوں نے بہت بڑی اسپینڈ لارج سم آف منی, انہوں نے سلیوز خریدے, پھر ان کو آزاد کیا. ہولی پروفٹ پیس اپون ہم یوز ٹو فری سلیو ہو وڈ, اچھا ایک وارس کے بعد وہ جو سلیو پکڑتے تھے, جو جنگ پریزنرس آف وارز ہوتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں ہیومیلیٹ نہیں کیا, کبھی ان کو ایزا نہیں پہنچائی. بلکہ ایک ایگزامپل جیسے کہ کوئی اس وقت مکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے, اور انہوں نے کیا کیا, وہ جو سلیو پکڑتے ہیں انہیں بولتے تھے کہ 10 مسلمانوں کو آپ پڑھا دیں, اس کے بعد آپ کو فری کر دیں گے, آزاد کر دیں گے. اسی طرح اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نوبل کوئی سروس دے رہے ہیں کمیونٹی کو, اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیں گے. یہ مقام دیا تھا سلیوز کو, ایون پریزنرز آف وار کو جو آپ کو مارنے آئے تھے. کلنگ آف اے بلیور بائی مسٹیک, ایک کنڈیشنز, اگر آپ کسی بھی وجہ سے مطلب ان انٹینشنلی کسی بھی بلیور کو مار دیتے ہیں تو اس کی 2 کنڈیشنز ہیں معافی کی. ایک, آپ پہلے تو کوئی غلام آزاد کروائیں, دوسرا بلڈ منی پے کریں جو اس کے لوگ ہیں. یہ بات اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان انٹینشنلی. اس کے بعد یہ اس میں کیا ہے, کمپنسیشن دونوں سائڈ پہ. ایک تو اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا آپ نے پیسے دے کے بلڈ منی, دوسرا آپ نے سوسائٹی, جو آپ نے ایک بندہ مار دیا جو سوسائٹی کی خدمت کر رہا تھا وہ نکل گیا, اس کے بدلے آپ نے ایک اور بندہ سوسائٹی میں لے آئے ایک سلیو کو آزاد کر کے. زکوٰۃ ٹو فری سلیو, ایون جو زکوٰۃ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے, اس میں 8 مصارفین زکوٰۃ بیان کیا, آپ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ غلام کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایڈوینٹ آف اسلام, سلیوری واز پریویٹ. اب جب اسلام آیا تو اس وقت پوری دنیا میں سلیوری, ایک غلامی کا نظام چل رہا تھا. چینجنگ اور اب جو بات یہ ہے کہ چینجنگ ہے نا, وہ گریجولی ہوتی ہے, اچانک سے نہیں ہوتی کہ آ کے سب کچھ چینج کر دے. اس طرح نہیں ہے, ایک سوشل اسٹرکچر چینج کرنا اٹ ٹیکس ٹائم. اسی طرح سلیوری جو تھی وہ ڈیپ روٹیڈ تھی سوشل اسٹرکچر میں, وہ سائیکالوجی, ہیومن انڈیویجولس کی سائیکالوجی میں بھری ہوئی تھی. اس کو چینج کرنے میں بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اسلام ڈڈ ناٹ مین ٹو چینج ہیومن نیچر. اسلام یہ نہیں بولتا کہ آ کے اپنا کوئی ڈیسیجن امپلیمنٹ کر دے اور فوراً چیزیں چینج کر دے, وہ بھی گریجولی چیزیں چینج کرتا ہے. سلیوز اسٹیٹس اینڈ ایگزامپلس, اب سلیوز کا جو اسٹیٹس دیا اسلام نے, اور اس کی ایگزامپلس یہاں پہ بیان کیا کہ اسلام نے سلیوز اور ماسٹرز کو بھائی بھائی بنایا. ایگزامپل ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک فریڈ سلیو تھے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے انکل تھے. ان کا بھائی بھائی کا ایک بڑا اچھا کنیکشن رہا ہے. پروفٹ پیس بی اپون میریڈ اوے ہز کزن زینب ڈاٹر آف جش ٹو ہز ایکس سلیو زید. ایون شادیاں کروائی ہیں ماسٹرز کی فریڈ سلیوز کے ساتھ. اسی طرح ملٹری کمانڈرز بنایا ہے, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ملٹری کمانڈر بنوایا, جس کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بھی شخصیات موجود تھیں. تو آپ دیکھیں ایک سلیو لیڈ کر رہا ہے اس چیز پہ. ایون اسلامک اسٹیٹ میں ہائیسٹ رینک بھی دیا گیا سلیوز کو. وائی دیر واز نیڈ آف کیپٹس. اچھا ایک بڑا سوال کہ اگر ایسا ہے تو اسلام نے یہ کیپٹیوس کیوں رکھے تھے, جو قیدی لاتے تھے, جو پریزنرس آف وار جسے بولتے ہیں. اسلام انفیوز اے اسپرٹ آف لو اور کوآپریشن. جب اسلام اتنا پیار اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جنگ اگر ہوتی تھی تو وہ جو ہمارے دشمن بھی تھے وہ مسلمانوں کو لے کے جاتے تھے, ان کو ہیومیلیٹ کر رہے تھے, ان کو ٹارچر کرتے تھے, ان کو جان سے مار دیتے. ان کے ساتھ ہماری جو ان کے ساتھ ایسے برے برے کام کر ہوتے. تو اگر ہم ان کے ہر وقت سلیو پکڑ کے چھوڑ دیتے تو ہم لوگ کسی بھی اس طرح ریٹیلیشن پہ نہ رہتے. حالانکہ ہم لوگ کسی طرح کا ٹارچر نہیں دیتے تھے. ہم لوگ ان کے, آپ جیسے میں نے پہلے بتایا, 10 مسلمانوں کو پڑھاؤ یا پھر سروس دو کسی کمیونٹی کو. اب ہمیں سلیو رکھنا اس ٹائم پہ ہماری مجبوری اس لیے بھی تھی کہ وہ ہمارے پاس ہمارے لوگوں کو ٹارچر کرتے, ہیومیلیٹ کر رہے ہوتے تھے. ایسے سرکمسٹینسز میں ہم نے کیپٹیوز رکھنے ہوتے تھے ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے, مسلمانوں کی سیکیورٹی کے لیے. اسلام میسیج دیتا ہے پیس کا. دیر از نو کمپلجن ان ریلیجن, دا رائٹ ڈائریکشن از ہینس فور. یہ سورہ بقرہ آیت 256 ہے. لا اکراہ فی الدین, مطلب آپ کے دین میں کوئی بھی کمپلجن نہیں ہے, کسی کو بھی آپ زبردستی نہیں لا سکتے. اسلام ڈز ناٹ اپروو آف یوزنگ فورس. کبھی بھی اسلام نے اپروو نہیں کیا کہ آپ فورس یوز کر کے کسی کو مسلمان بولتے ہیں نا. اسلام تلواروں سے نہیں, اخلاق سے پہلا ہے.
پروٹیکٹ نان مسلم ان ریٹرن آف اسپیشل ٹیکس. اب ایون وہ مسلمان نا نان مسلمس اگر جو آپ کی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں انہیں بھی ہیوملیٹ کرنے سے منع کرتا ہے. وہ ان سے صرف جزیہ کلیکٹ کرتا ہے جو ان کی سیکیورٹی دے رہا ہے, کہ مسلمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں ہر سال 2.5% یا پھر جتنے بھی زکوٰۃ کے رولس ہیں. اور اگر مسلمان لیڈر جو مسلمان اس ٹائم پہ اگر اس سے پروٹیکشن نہ دے سکے تو وہ اس پہ فرض ہوتا ہے کہ اس کا جزیہ جو اس کا ٹیکس ہے وہ واپس کرے. پرزنر فورن ان دا ہینڈس آف مسلمز ان وار ور نیور ill treated, tortured اینڈ سب چیزیں ہم نے بات کی ابھی. وومن سلیوز کیپچرڈ ان وارس, اسلام رسپیکٹڈ دیم. ایون مسلمان نے وومن سلیوز کو جو وار میں پکڑی گئی ہیں ان تک کو بھی ان کے سارے حقوق دیے ہیں. کوئی ان کے آنر کو وائلیٹ نہیں کیا, کبھی بھی انہیں کامن پراپرٹی نہیں سمجھا, کوئی اینیمل پیشن اس طرح پبلک پراپرٹی نہیں سمجھا, بلکہ ایک پراپر اس کا وے ہے کہ ایک ماسٹر اس کے ایک اکیلے ماسٹر کے انڈر وہ رہیں گی اور وہ جو بھی ان کے تعلق ہیں وہ. سلیو میڈ وڈ بی فری برتھ, جیسی سلیو میڈ ایک برتھ کوئی چائلڈ کو برتھ دے گی تو اس کے بعد وہ ماں اور بچہ دونوں آزاد ہو جائیں گے. اسلام could not affect the abolition of slavery so as long world did not agree to put. اسلام نے تب تک اسے اپروو نہیں کیا. اسلام نے ہمیشہ بات کی لبرٹی فار آل, ایکویلٹی فار آل, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے وہ ورلڈ اس چیز کو اپنا نہیں رہی تھی. ہمارے سارے مسلمان ان کے انڈر تھے, ان کے کیپٹیوز تھے, ان پہ ظلم و ستم کر رہے تھے. اس لیے اسلام نے اپنی پروٹیکشن کے لیے سلیوز رکھے ان کے. یورپین اینڈ سلیوری آج کی بات کرتے ہیں. پریویلڈ ان سو مینی فارمس, جینوئن نیڈ کے بغیر بھی وہ آج تک وہ اپنے صرف اینیمل پیشنس کے لیے, اپنی لگژریز کے لیے انہیں چین میں بند رکھا. انہوں نے اپنے اینیمل پیشن پبلک پراپرٹی سمجھا. ایسے ایسے گناہ ہوئے, اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کی لرز جائیں گے جسم. اس طرح کی خطرناک ہسٹری ہے یورپینس کی. کنٹینیو ٹل فرینچ ریولیوشن, بولتے ہیں کہ فرینچ ریولیوشن جو کہ 18 سینچری میں آیا تھا تب تک یہ سلیوری کا کانسیپٹ یورپ میں کنٹینیو تھا, اور اسلام نے 1100 سال پہلے اس چیز کا منع کر دیا تھا. فرینچ ریولیوشن اینڈ لنکولن ان امریکن اناؤنسڈ. اب بولتے ہیں کہ فرینچ ریولیوشن اور لنکولن نے امریکن میں اناؤنس کی کہ سلیوری کا کانسیپٹ ختم کر دیا گیا, لیکن کیا سچ میں اس طرح کی غلامی ختم کر دی گئی؟ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. ابھی ہم لوگ بات کریں گے تو کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کے نام پہ کس طرح غلامی کو اور پرووک کیا گیا. دین واٹ فرینچ ڈیڈ ان الجیریا, فرینچ نے کیا کیا, انہوں نے بلیک کرائمز کیا ہیں. اگر ساری غلامی ختم ہو گئی ہے تو بلیک کرائمز امریکہ میں کیا ہے؟ نیگروز کے ساتھ اس طرح کے کیوں سلوک کیے گئے, ان کو لنچ کیوں کیا گیا, ان کو کس طرح ہیوملیٹ کیا گیا. انگلش کلرڈ پیپل کے ریسزم کے کیوں کانسیپٹ لائے گئے. ابھی ایون 18-19 سینچری کی ہم لوگ بات کریں, اتنا ریسسٹ ایون آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کی باتیں. پبلش نہیں ہوتی الگ بات ہے. کلڈ 100,000 آف پیپل ان تیونس, الجیریا اینڈ موروکو. انہوں نے ہزاروں لوگ مارے تیونس, الجیریا, موروکو میں صرف اس لیے کہ وہ آزادی اور ڈگنیٹی چاہتے تھے اپنے. انہوں نے سلیو گرلز رکھیں, پھر ان کو ایسے کاموں میں لگایا, پروسٹیٹیوشن میں لگایا, اس سے یہ لوگ چیزیں جنریٹ کرتے تھے. واٹ از فار دا وائٹ اونلی, دا بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے ہمیں ظاہر اسٹریٹ پتہ چلتا تھا کہ وہ کس طرح ریسسٹ اور کس طرح بلیک کو ڈاگس کے برابر سمجھتے تھے. وائی ڈو یورپین کنسیڈر پروسٹیٹیوشن اے سوشل نیسیسٹی. اب ایک اور یہ کانسیپٹ ہے یورپین سویلائزیشن میں. سویلائزڈ, سو کالڈ سویلائزڈ یورپین ڈز ناٹ وانٹ ٹو برڈن ہمسیلف بائی سپورٹنگ اینی ون اباؤٹ. کس طرح کی ریسپانسبلٹی نہیں لینا چاہ رہے تھے, اسی لیے وہ اس طرح کا بدترین کانسیپٹ جو کہ سوشل انارکی کریٹ کرتا ہے اس طرح کا کانسیپٹ لایا تھا یہ. سویلائزڈ ویسٹرن گورنمنٹ پبلشڈ پروہیبٹڈ پروسٹیٹیوشن. اب سویلائزڈ ویسٹرن گورنمنٹ بولتے ہیں کہ اس نے پروہیبٹ کیا یہ پروسٹیٹیوشن کا بزنس. کیا یہ سچ میں وہ کیا گیا, ایبولش کیا گیا, یا پھر اس کے پیچھے ایک اور کہانی ہے, وہ بھی آگے دیکھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ سوسائٹی میں جو عام گرلز ہیں ان کو آزادی کے نعرے لگواتے کہ آپ میرا جسم میری مرضی, جیسے پاکستان میں بھی نعرے لگتے ہیں. اس طرح کی باتیں ساری کر دی گئیں, اس طرح کے مائنڈ سیٹ بنا دی کہ آپ آزاد ہیں, برقع ایک زنجیر ہے, اس طرح کی ساری چیزیں آپ کیوں بند رکھا گیا ہے. آزاد خیال بنا دیا, آزاد دماغ بنا دیا. اب وہی کام سوسائٹی کی گرل آزادی کے نام پہ کر لی ہوتی تو ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت تلخ حقیقت ہے سوسائٹی کی. کرائم واز نو لانگر ریگارڈیڈ ایز کرائم. جو ایک گناہ تھا وہ گناہ ہی نہیں کنسیڈر کیا گیا. ایک لیبرٹی نام پہ سارے گناہ انہوں نے عام کر دیے. فریڈم آف سٹیزن کے نام پہ وہ کوئی کرائم کو کرائم نہیں کنسیڈر کرتے تھے.
اب سوسائٹی گرلز خود ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہیں ایک نام پہ، فری ہیں وہ ولنگلی ایکسیپٹ کر رہی ہیں چیزیں. دیکھیں کس طرح مائنڈ سیٹ چینج کیا گیا. کمیونزم اور کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں. کمیونزم جیسے گورنمنٹ از دا اونلی ماسٹر، اگر انہوں نے سلیوری ختم کی ہے تو گورنمنٹ از دا اونلی ماسٹر. وائی؟ ایون کمیونسٹ ریجنز میں وہ مین اور وومین کے پاس یہ بھی فریڈم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پسند کی جاب کریں یا پھر اپنی پسند کی جگہ پہ کام کریں. اسی طرح کیپٹلسٹ کی بات کرتے ہیں. ویسٹ بگ کیپٹلسٹ ہے ویسٹ جیسے یو ایس اے وغیرہ ہے، اور وہ ہم جیسے ملک پہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. صرف بولنا کہ ہم نے غلامی ختم کر دی نہیں، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کریں. آج ہم لوگ کمیونزم اور کیپٹلزم نام پہ ورسٹ غلامی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے نیشنز ورسٹ اس چیز پہ وکٹم بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہم لوگ 1400 سال پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے نہ صرف آزادی دی ہے بلکہ حقوق دی ہیں. ان سے شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو ملٹری لیڈرشپ پہ رکھا ہے، ان کو بڑے بڑے آفیسز دیے ہیں. اس طرح کے کانسیپٹس ہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوگ دین اسلام کو صحیح طرح سمجھیں، اس کی تعلیمات، نہ کہ صرف ہم لوگ جو کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ بڑے بڑے لوگ ہمارے دماغ میں سوال ڈال رہے ہیں وہی ہم لوگ آگے پروموٹ کریں بغیر کچھ پڑھے. ہمارا دین تو قرآن پہ چل رہا ہے، تو ہمیں تو ویسی کتابیں پڑھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.